اگر آپ لوگ ابھی بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ او سی ڈی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، او سی ڈی کا سیلف ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ لوگ بالکل غلط ہے، کیونکہ او سی ڈی کا ٹریٹمنٹ مکمل طور پر ہے، اور آپ خود سے او سی ڈی کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں خود او سی ڈی کا 4-5 سال سے میں پیشنٹ رہا ہوں، اور میں 4-5 سال سے او سی ڈی کو کیری کر رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج میں فلی ریکور ہو گیا ہوں او سی ڈی سے۔ جب مجھے پہلے او سی ڈی ہوا 2016-17 میں، جب مجھے او سی ڈی ہو رہا تھا اور یہ آہستہ آہستہ اپنی لیول کی طرف انکریز ہو رہا تھا، تو مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ یہ شے کوئی ڈیزیز ہے یا یہ کوئی بیماری ہے، یہ کیا والا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا نہیں تھا، میں نے کہا شاید یہ کوئی ایسی کوئی مجھے وسوسے آ رہے ہیں۔ مجھے او سی ڈی تھی، چیکنگ کی او سی ڈی تھی، میں بار بار چیزوں کو چیک کرتا تھا، میں بار بار اپنی جو ہے نا ہاتھوں کو دھوتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کئی قسم کی او سی ڈی ہو چکی تھی، لیکن مجھے یہ معلومات نہیں لگ رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے، کوئی ڈیزیز ہے، کیا چیز، میں اس کو ایسی سمجھ رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے ایک ایسے جو ہے نا میری ملاقات ایک ایسے فرشتے سے اللہ نے کروائی کہ جس کی تھرو میرا جو او سی ڈی کا ٹریٹمنٹ تھا وہ جو ہے نا ممکن ہو گیا، پاسبل ہو گیا، اور الحمدللہ آج میں فلی ریکور ہوں۔ آپ لوگ جو کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ او سی ڈی کیا ہے، obsessive compulsive disorder۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ او سی ڈی ایک وسوسوں کی بیماری ہے، جس میں آپ کو بار بار وچار آتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو مجھے ہوا تھا، مجھے یہ تھی کہ میں ایک بات کو ذہن میں لے کر اس کو میں بار بار سوچتا تھا، اس کو بار بار وہ تھاٹس میں اپنے ذہن میں اس کو لاتا تھا۔ اب مثال کے طور پر اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں چنتا ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بار بار سوچتا تھا، میں اپنے ہاتھوں کو بار بار واش کرتا تھا۔ مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی بیماری ہے، لیکن میں بار بار وہی کام کرتا تھا، جو مجھے دماغ میں وہ تھاٹس آتے تھے اسی کو میں بار بار دہراتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے مختلف قسم کی اور بھی جو ہے نا وہ میں او سی ڈی مجھے ہو گئی تھی، جو میں آگے جا کے آپ لوگوں سے ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لیکن میری ویڈیو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اور میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید میری اس ویڈیو سے، اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا اپنے اللہ سے کہ انشاءاللہ جب میں اس بیماری سے ریکور ہوں گا تو میں انشاءاللہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثال بنوں گا کہ او سی ڈی ایک کیوریبل ڈیزیز ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ تو یہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور انشاءاللہ آج سے میں اس چیز کا شروع کر رہا ہوں، اور ہم اس پر مختلف قسم کی ویڈیوز بنائیں گے، اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے کمنٹ میں اس کا بھی میں جواب دوں گا کہ یہ بیماری کس طرح کی بیماری ہے۔ اور جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بالکل ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، میں بھی چلا گیا تھا ڈپریشن میں، اور میں نا امید ہو گیا تھا، ہوپ لیس ہو گیا تھا، لیکن ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں۔ ہمیشہ اللہ پر جو ہے نا، جو اپنے بھگوان ہے، آپ لوگ اس کو اللہ کو جو ہے نا بھگوان کہتے ہیں، تو اس پر جو ہے نا ہمیشہ بھروسہ رکھیں اور اس پر یقین رکھیں۔ جب آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوگا نا اپنے رب پر، تو کیونکہ بیماریاں سب اسی کی طرف سے آتی ہیں اور وہی شفا دیتا ہے۔ ایسی کوئی ڈیزیز ہی اللہ تعالیٰ آکاش سے زمین پر اتارتے نہیں ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو۔ تو ٹریٹمنٹ ضرور ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا ڈسکور کرنا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر جو پیشنٹ ہوتے ہیں، اس بیماری کے جو مریض ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ میڈیسن ان کو دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو آرام نہیں ملتا، تھک جاتے ہیں خر کہ یہ کیا بلا ہے۔ اچھا، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے او سی ڈی، یہ آپ کی جان تو نہیں لیتی، لیکن یہ آپ کو تڑپا اتنا تڑپاتی ہے کہ آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، آپ کا سکون حرام ہو جاتا ہے، آپ کا جو فوکس ہوتا ہے، آپ کا کبھی ایک کام پر جو ہے نا فوکس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، جب میں کام کرتا تھا، تو جب میں اپنے کچن میں چائے بناتا تھا، تو جو چولہے کے جو نہیں ہوتے انکریز کرتے ہیں نا، گیس کو انکریز کرتے کم کرتے ہیں، وہ چیز میں اس کو بار بار، میں نے مثال کے طور پر اگر چولہا بند کیا تو میں اس کو بار بار چیک کرتا تھا کہ شاید یہ میں نے چولہا بند نہیں کیا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ گیس کمرے میں بھر جائے اور اس سے جو ہے نا ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ تو میں بار بار اس کو جو ہے نا جا کے دوبارہ چیک کرتا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے وہ چولہے کے جو انکریز کرنے والا جو ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو میں نے توڑ دیے۔ کئی دفعہ میں نے کو اتنا چیک کرتا تھا کہ وہ ٹوٹ گئے، اور مجھے پھر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، کہ آپ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، آپ کے اندر غصہ اور مختلف قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور آپ کے ہاتھ پیر جو ہے وہ کانپنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ کے ساتھ یہ روز ہوتا ہے، صرف اس چیز میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ڈور کو لاک کیا، مجھے یہ بھی تھی، آپ نے ڈور کو لاک کیا، ڈور کو آپ لاک کیا ہے آپ نے، لیکن آپ اس کو بار بار چیک کریں کہ پتہ نہیں صحیح طریقے سے لاک ہوا یا نہیں ہوا۔ لائٹ آپ لوگوں نے اگر بند کی ہے تو آپ اس کو بار بار آن آف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آف ہوا ہے یا نہیں، آپ کو تسلی نہیں ہوتی میرا۔ تو اس میں
مختلف قسم کی او سی ڈیز ہوتی ہے، چیکنگ کی او سی ڈیز ہوتی ہیں، اس پر ہم بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اس طرح میں نے اپنے پہلے بتایا کہ اگر ایک بندہ بھی جو ہے نا جو میں طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ ایک مشہور جو ہے نا ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی جو انہوں نے سائیکالوجیکل جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کے دو ماہر ہوتے ہیں، ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور ایک وہ پیشنٹ خود ہوتا ہے ٹریٹمنٹ، لیکن جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ اس میں جو ہے نا ماہر ہوتا ہے، اس میں اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود اس چیز سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ پتہ ہو۔ تو میں اسی چیز سے گزر چکا ہوں، میں نے اس کو سفر کیا ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کی ٹینشن والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ نے کویشچن کرنا ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا مجھے کمنٹ کریں کہ کیا میں پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے یا کمنٹ میں لکھیں گے تو میں انشاءاللہ پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا کس طرح آپ او سی ڈی سے نکل سکتے ہیں، اور مجھے کس قسم کی او سی ڈی ہو گئی تھی، کہاں سے مجھے یہ او سی ڈی ہوئی تھی، اور کب میں نے ریکوگنائز کیا کہ یہ مجھے او سی ڈی ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور پھر کس طرح میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا بائی سیلف، اور الحمدللہ میں آج 99% جو ہے نا اس بیماری سے میں نکل چکا ہوں، اور ایک مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ جیسے کہ مجھے جب مجھے ہوئی تھی نا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میری زندگی ختم ہوگی، لیکن جب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اللہ کی مدد سے، بھگوان کی مدد سے، تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اور زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ جو ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آنکھیں دی ہیں ہمیں جو ہے نا وہ دماغ دی ہے، ہمیں دل دیا ہے، یعنی کہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی ہے، بغیر کسی چیز کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے نیاز ہو کر یہ نعمت دی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، انشاءاللہ میں پوری اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ طریقے بتاؤں گا جس طریقوں پر میں نے چل کر صرف 3 سے 4 مہینے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، صرف 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ پوری طور پر اس بیماری سے آپ نکل آئیں گے جس طرح میں نکل آیا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک انسان کی بھی زندگی بچ گئی، ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کی زندگی کو بچانا ہے، تو یہ میرا مشن ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ مشن شروع کریں گے، اور اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے، مختلف قسم کے آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کا بھی میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں آپ کو جواب دوں گا، اور جس قسم کے آپ کے سوالات ہوں گے اسی مطابق میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو ویڈیو اچھا لگی ہوتا ہے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا ویٹ کرتا ہوں، اور جیسے آپ لوگوں کے کمنٹ آئیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے مطابق آپ لوگوں کے کویشچن کا آنسر بھی کروں گا، اور ڈیٹیل سے ہم مل کر انشاءاللہ اس بیماری سے نکلیں گے، اور اس بیماری کی جو ایکسپلوریشن ہے، مطلب اس بیماری کی جو آگاہی ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ بیماری کوئی ایسی اتنی مشکل بیماری نہیں ہے، بس اس بیماری کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔